اس کی کفارت کریں گے۔ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے خیر خواہ ہیں، وہ اس کا بھلا چاہنے والوں میں سے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، تو اس طرح ہم نے لوٹا دیا اسے اس کی ماں کی گود میں، یعنی وہی اسی اپنی ماں ہی کا دودھ انہوں نے جو ہے وہ قبول کیا ہے، اور اللہ نے اس طریقے سے واپس پہنچا دیا۔ کئی تقر عینها ولا تحزن، تاکہ اس ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو۔ ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ واستوى، اور جب موسیٰ جو ہیں وہ اپنی پختگی کو پہنچے ہیں، جوانی کو، اور وہ پوری طرح سنبھل گئے، میچور ہو گئے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے انہیں حکمت بھی عطا کی اور علم سے بھی نوازا۔ لیکن یہ ساری پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ فرعون کے گھر میں۔ فرعون کی بیوی جو ہیں وہ پھر بعد میں حضرت موسیٰ پر ایمان بھی لائی تھی، وہ نیک بخت خاتون تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی گود میں جو ہے وہ پرورش کا انتظام کیا ہے، تو وہ پہلے سے ہی اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور وہ داخل ہوا شہر میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ایک ایسے وقت میں جبکہ وہاں کے لوگ بے خبر تھے، غافل تھے، سوئے ہوئے ہوں گے کو رات کے وقت۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو انہوں نے پایا شہر میں دو افراد کو لڑتے ہوئے، هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، یہ تو اس کے گروہ سے تھا اور وہ دوسرا اس کے دشمن کے گروہ سے تھا۔ وہ جو فرعون نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، شیعاً وجعل اہلہا شیعاً، تو جو دو گروہ ہو گئے تھے، ایک وہ تھے بنی اسرائیلی، یہ تو حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھے، اور ایک ان کی دشمن قوم یعنی مصری جو حاکم تھے، تو ایک ان میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو پھر فریاد کی حضرت موسیٰ سے اس شخص نے جو ان کی قوم میں سے تھے، جو بنی اسرائیلی تھا، اس نے جو ہے التجا کی موسیٰ سے، علی الذی من عدوہ، اس شخص کے خلاف کے جس کا تعلق دشمن قوم سے تھا۔ اب اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے، فرعون کو اور آل فرعون کو، کہ یہ موسیٰ کی جو ہم پرورش کر رہے ہیں ہے یہ بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیلی ہے، ہماری قوم میں سے نہیں۔ اور حضرت موسیٰ کو بھی معلوم تھا کہ میرا اصل تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ تبھی انہوں نے پہچانا کہ اس کی قوم کے اس شخص نے، بنی اسرائیلی نے جب فریاد کی کہ میری مدد کرو، تو فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ نے اس شخص کے ایک مکہ رسید کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کا ارادہ تو صرف تادیبی کارروائی کرنے کا تھا، تھوڑی سی اس کو سبق سکھانے کا تھا، ہرگز یہ نیت نہیں تھی کہ اس کو جان سے ہی وہ چلا جائے اور ختم ہو جائے۔ قال هذا من عمل الشیطان، انہیں فوراً اس کا احساس ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ تو شیطانی عمل ہے جو مجھ سے سرزد ہو گیا۔ انہ عدو مضل مبین، یقیناً شیطان میرا دشمن ہے اور وہ بہکانے والا ہے کھلا کھلا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فوراً دعا کی، پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے، بس تو مجھے بخش دے۔ فغفر له، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ قال رب بما انعمت علی، اس موقع پہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ پروردگار تو نے جو مجھ پر یہ انعام فرمایا کہ مجھے بخش دیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو آئندہ میں کبھی گناہ گاروں کی حمایت نہیں کروں گا، ان کی مدد نہیں کروں گا، یعنی پہلے دیکھوں گا کہ کون حق پر ہے کون غلط ہے، یہ نہیں کہ یہ میری قوم سے ہے تو میں اس کی حمایت میں جو ہے اور دوسرے کو جو چلتا کروں، بلکہ یہ کہ پہلے طے ہوگا کہ کون صحیح ہے غلط ہے، پھر میں کسی ظالم کی آئندہ حمایت نہیں کروں۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، اور وہ داخل ہوئے شہر میں ڈرتے ہوئے اور ٹوہ لیتے ہوئے، یعنی اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں یہ خبر پھیل نہ جائے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، تو دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ آج پھر فریاد کر رہا ہے اور آج پھر کسی اور سے پھڈا ڈالے بیٹھا ہے۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اصل اب معلوم ہو گیا کہ شرارت کی جڑ تو یہ خود ہے۔
تو کہا حضرت موسیٰ نے اس سے کہ تو ہی ہے اصل میں شرارتی اور گمراہ، روز کسی نہ کسی سے جھگڑا ڈال کے کھڑا ہوتا ہے۔ فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، تو جب حضرت موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص پر ہاتھ ڈالیں یا اسے پکڑیں جو ان دونوں کا دشمن تھا، قال یا موسیٰ تريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف چھڑانا چاہا ہے یا جو بھی ہے اس شخص پر ہاتھ ڈالا، اس نے سمجھا کہ موسیٰ نے جو مجھے کہا ہے کہ میں یہی ہے فساد کی جڑ اور شرارتی، تو آج میری باری آ گئی ہے اور حضرت موسیٰ جو ہیں اب آج کا مکہ جو ہے ان کا میرے لیے ہوگا۔ تو اس نے جو ہے بھانا پھوڑ دیا، اس نے کہا ہے موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا تم چاہتے ہو کہ تم مجھے قتل کرو جیسے کل تم نے ایک شخص کو قتل کیا ہے ناحق؟ تو چونکہ وہ واحد عینی گواہ تو وہی تھا اور اسی نے بھانا پھوڑ دیا۔ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، تم تو یہ چاہتے ہو کہ تم زمین میں سرکش بن کر رہو، وما تريد ان تكون من المصلحين، اور تم صلح صفائی کرنے والے آدمی نہیں ہو، کل تم نے اس کو مارا تھا، آج تم مجھے قتل کرنے کے در پہ۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى، اور شہر کے پرلے کنارے سے، دور کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، یعنی حضرت موسیٰ کا کوئی خیر خواہ تھا۔ اس نے کہا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ چونکہ بات نکل گئی ہے اور بات کھل گئی ہے کہ قتل تمہارے ہاتھ سے ہوا ہے، اور جو دربار والے ہیں وہ مشورہ کر رہے ہیں تمہارے بارے میں کہ اب تمہیں بھی قتل کریں جواباً، وہاں پر یہ بات تقریباً طے ہو چکی ہے۔ فاخرج انی لک من الناصحین، تو پھر نکل جاؤ اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں، بر وقت اطلاع دے رہا ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب، تو موسیٰ پھر نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے اور سنگن لیتے ہوئے، ٹوہ لیتے ہوئے، یعنی اتنی احتیاط سے نکل رہے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کسی کے علم میں نہ آ جائے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور اس وقت انہوں نے دعا کی کہ پروردگار مجھے نجات دے، مجھے بچا لے اس ظالم قوم سے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر